15 اپریل 2025 کو ہانگ کانگ سے ہم شکاگو کے لیے روانہ ہوئے، اور یہ تقریباً 14 گھنٹے کی بغیر تعطل کے فلائٹ تھی، بغیر کسی ٹرانزٹ کے۔ یہ ڈائریکٹ فلائٹ ہانگ کانگ سے کیتھے پیسیفک کی چل رہی ہے، اور یقیناً 14 گھنٹے کافی طویل سفر اور وقت ہوتا ہے، اور جس کے اندر یقیناً فضا کے اندر رہنا ہے۔ اور اگرچہ جہاز کیتھے پیسیفک کے دنیا کی باقی ایئر لائنوں کی مقابلے میں بہتر ہیں، اور اچھی ایئر لائنوں میں سے ایک اچھی ایئر لائن ہے، اور اس 14 گھنٹے کو ہم نے اس 14 گھنٹے کے اندر دن بھی دیکھا، شام بھی دیکھی، رات کو بھی دیکھا، اور صبح بھی دیکھا۔ اور جب ہم وہاں سے چلے ہیں تقریباً 2:30 بجے دن کے، تو ہم اگلے دن اسی وقت سے تھوڑا پہلے اور اسی تاریخ میں ہم پہنچے، یعنی 15 تاریخ کو چلے آفٹرنون وہاں ظہر پڑھ کے، تو اسی تاریخ کو اور اسی ظہر کے وقت میں ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ چونکہ آتے وقت ڈیٹ لائن کھینچی ہوئی ہے، فرضی ڈیٹ لائن، اس کو جیسے ہی کراس کرتے ہیں تو وہ ایک دن پہلے میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، چونکہ امریکہ میں بعد میں دن ہوتا ہے اور بعد میں تاریخ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ فرق پڑ جاتا ہے۔ تو خیر شکاگو میں پہنچے تو یہاں پہ ہمیں آنے سے پہلے کچھ دوست جو یہاں کے تھے انہوں نے بڑا متنبہ کیا تھا کہ بڑا احتیاط کیجئے، آج کل نئی حکومت کے آنے کے بعد کچھ مسلمان وزٹرز کے لیے مشکلات کا سامنا ہے، حتیٰ کہ موبائل وغیرہ بھی چیک کرتے ہیں اور موبائل کا ڈیٹا بھی وہ لے لیتے ہیں، تو ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم جیسے ہم پہنچے تو میرے ساتھ گھر والے اور بچی بھی تھی، تو ان کے ویزے میں تو خیر کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ ہمارا پاسپورٹ کو انہوں نے ایک دوسری جگہ بھیج دیا جس کو کہتے ہیں CBP، یہ ہے کسٹم بارڈر پروٹیکشن، ان کا یہ ادارہ ہے، تو وہ خیر پاسپورٹ چیک کرتے ہیں، پھر جس کے بارے میں ان کو کوئی تشویش ہو اس کا انٹرویو کرتے ہیں، پھر وہ سارا چیک کرتے ہیں۔ خیر ہم ایک کمرے میں چلے گئے تو وہاں پہ وہ پاسپورٹ وغیرہ انہوں نے چیک کیا، تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پاسپورٹ ہمارا واپس کر دیا بغیر کسی انٹرویو کے۔ تو خیر باہر نکلے تو ہمارے یہاں ملواکی کے پاکستانی دوست تھے، بلال امجد چودھری صاحب، وہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ ہم شکاگو سے ملواکی کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ کوئی 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے شکاگو سے۔ ہم اس کو شکاگو کا حصہ سمجھ رہے تھے، لیکن یہ پتہ چلا کہ ملواکی ایک الگ اسٹیٹ ہے، الگ شہر ہے، اور یہ اسٹیٹ بھی یہ ڈیفرنٹ ہے، اور اس کے فرینکلن شہر کے اندر ہمارا قیام تھا، اور جہاں پہ انہوں نے ہماری رہائش کا انتظام کیا وہ ان کا اپنا ایک گھر تھا، خیر خالی گھر تھا، بہترین لوکیشن پہ اور خوبصورت لوکیشن پہ، یہیں ہم نے قیام کیا۔ تھکاوٹ کافی تھی، فضائی سفر ایسا ہوتا ہے کہ جو زمینی سفر کے مقابلے میں زیادہ تھکا دیتا ہے، اللہ نے اس کو فضا میں رہنے کے لیے انسان کو تو نہیں بنایا، اس لیے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو خیر ماحول ایسا تھا، چونکہ ہم ہانگ کانگ سے آئے تھے، ہانگ کانگ میں ساری بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، جدھر بھی نظر دوڑاؤ بلڈنگ ہی بلڈنگ ہوتی ہے۔ یہاں البتہ کوئی ہمیں طویل بلڈنگ نظر نہیں آئی سوائے شکاگو ڈاؤن ٹاؤن کے، یا ملواکی جو ڈاؤن ٹاؤن ہے اس کے علاوہ ہر طرف ہمیں زیادہ سے زیادہ 2 منزلہ عمارتیں ہیں، اور گھر بھی اسی طرح 2 منزلہ سے زیادہ نہیں، اور کھلا اور سرسبز و شاداب یہ علاقہ ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا قیام ہوا، پھر بدھ جمعرات بس وقت ملنے ملانے میں اور دوست احباب کے کھانوں میں گزر گیا۔ جمعہ کا دن جو یہاں کی بڑی اسلامک سوسائٹی ہے
جس کو ISM کہتے ہیں، ان کی مین مسجد کے اندر جمعہ تھا. 2 جمعے ہوتے ہیں، تو پہلے جمعہ میں نے پڑھایا، دوسرے جمعے کا بیان بھی میں نے کیا. البتہ نماز کسی اور ساتھی نے پڑھائی، جمعہ میں پہلے پڑھا چکا تھا. پھر اسی جمعہ کی شام کو اسی مسجد کے حال کے اندر بھی ایک پروگرام ہوا انگریزی میں، اور پھر اگلے دن ہفتے کے دن شام کو ایک دوسری مسجد کے اندر اور دوسرے شہر کی ایک مسجد کے اندر اردو کا بیان تھا. پھر اس کے بعد کچھ وقت گھومنے میں اور ملاقاتوں میں گزرا، اور یہاں جو مسلم کمیونٹی ہے، بڑی مکس اور ڈائیورس مسلم کمیونٹی ہے. یہاں پہ عرب مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے. خود آرگنائزیشن کے اندر بھی فلسطینی عرب مسلمان ہیں، اور انڈیا کے مسلمان، اور پاکستان کے مسلمان، اور اسی طرح ترکی کے کچھ مسلمان. تو یہاں مل جل کے سب رہتے ہیں. ایک مسجد کے اندر آپ کو مختلف ملکوں کے مسلمان اکٹھے نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. البتہ یہاں بھی اسی طرح مختلف مسلمانوں کی آرگنائزیشنیں بھی ہیں، اور پھر ان کے اپنے اپنے مسلح اور مسجدیں بھی ہیں. اگرچہ چونکہ ملواکی چھوٹا علاقہ ہے، تو یہاں پہ اس قدر تفریق نہیں جس طرح بڑے شہروں کے اندر ہوتی ہے. تو خیر، یہاں پہ جب آپ اوبر کرتے ہیں تو آپ کو اکثر میں نے دیکھا کہ ٹیکسی میں وہ عرب مسلمان ٹیکسی ڈرائیو کرتے ہوئے کہیں پہ پاکستانی مسلمان آپ کو مل جاتے ہیں. پھر مسلمان یہاں پہ اچھے خوشحال بھی ہیں، اور فلسطینی مسلمانوں کے اچھے بزنس ہیں. عرب دکانیں آپ کو ملیں گی، عرب ریسٹورنٹ، پاکستانی ریسٹورنٹ، ہر طرح. مہنگائی البتہ ہے، اور مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ یہاں کوئی چھوٹی سی سروسز بھی ہے تو اس کے چارجز اچھے خاصے ہوتے ہیں. ایک مثال دوں کہ سم کارڈ آپ نے لینا ہے، تو سم کارڈ کی قیمت لکھی ہوگی $25. تو وہ جب آپ ان کو کیش دیں گے تو وہ کہیں گے جی کریڈٹ کارڈ سے دیں گے تو 25 ہے، ورنہ $30 دیں. پھر $30 اس کی ایکٹیویشن کے دیں، پھر $10 سم کارڈ کی پرائس ہے. تو اس طریقے سے وہ جو 25 والی چیز ہے وہ 70 تک جا کے پہنچتی ہے. تو اس طریقے سے یہ چارجز لیتے ہیں. اسی طرح جب آپ اوبر وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں ایک بیسک فیئر کی فیس ہوتی ہے، پھر ڈسٹینس کی فیس ہوتی ہے، پھر جناب ٹائمنگ کی الگ قیمت ہوتی ہے. تو اس طرح کر کے وہ اچھی خاصی قیمت بنا لیتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا. تاہم کافی یہاں سستی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن ٹیکس ہر ایک چیز پر ہے. ٹیکس کا یہ نظام ہے کہ 2 طرح کے ٹیکس ہوتے ہیں تنخواہ دار طبقے کے اوپر. ایک ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ٹیکس، اور دوسرا ہوتا ہے اسٹیٹ کا ٹیکس. تو دونوں ٹیکس تنخواہ کے ملتے ہی وہ کٹ جاتے ہیں. گویا تنخواہ ہاتھ میں آتی ہے کوئی 35 یا کہیں پہ 40% ڈیڈکشن کے بعد، باقی آپ کو تنخواہ ملتی ہے. پھر جو بھی آپ چیز پرچیز کرتے ہیں، قیمت اس کی اگر $10 ہے تو وہ آپ سے لیں گے $13 کے. $3 وہ GST کہیں یا وہ ٹیکس ہیں، وہ بھی ہر چیز پر دینا پڑتا ہے. نہیں، $13، خیر یہ 13% ٹیکس تو کینیڈا کا تھا، یہاں پہ 6% تھا، یہ 7% ٹیکس تھا، وہ دینا پڑتا ہے. تو باقی لوگوں کے اندر ایک اطمینان ہے، اور غربت ہر جگہ ہوتی ہے. جب ہم شکاگو میں اترے تو شکاگو میں غالباً 18 یا 17 سال کے بعد آیا ہوں. تو جو فلائٹ، جو ایئرپورٹ اس وقت تھا، آج بھی وہی ایئرپورٹ ہے. ہم جب اس کا موازنہ کرتے ہیں ہانگ کانگ کے، ساؤتھ کوریا کے، سنگاپور کے، ایون بینکاک کے ایئرپورٹ کے ساتھ، تو اس کے مقابلے میں یہ ہمیں ہلکا نظر آتا ہے. فیسلٹیز وائز لمبی لمبی لائنیں دیکھنے کو ملتی ہیں. پرانے طرز کی وہ عمارت تھی. تو اسی طرح جو باقی سروسز بھی ہیں، وہ اتنا انفراسٹرکچر کوئی اتنا نیا نہیں ہے، وہ پرانا انفراسٹرکچر ہے.
تو جب میں نے ساتھیوں سے پوچھا تو وہ بتایا کہ چونکہ امریکہ کی جو انٹرسٹ ہے یا مداخلت ہے وہ باہر کے ملکوں میں زیادہ ہے، تو ان کا پیسہ باہر کی جنگوں میں زیادہ خرچ ہو رہا ہے، تو مقامی طور پر یہ انفراسٹرکچر پہ زیادہ خرچ نہیں کر رہے۔ تو اسی طرح ایک آدھ موقع پر ہمیں بس کے اندر بھی سفر کرنے اور ٹرین کے اندر بھی سفر کرنے کا موقع ملا، تو بسوں کا نظام بھی اگرچہ ٹائمنگ کے حساب سے وقت سے پہلے پہنچ جاتی ہیں، ٹرین ہے تو جو ٹائم لکھا ہوا ہے اسی ٹائم سے ایک آدھ منٹ پہلے آ جاتی ہے۔ بلکہ ہمارا سفر ہوا یہاں شکاگو سے ڈیٹرائٹ میں ٹرین کا، تو یہ 6 گھنٹے کا سفر تھا۔ ایک اسٹیشن پہ وقت سے زیادہ ٹرین رکی تو جو آپریٹر کہیں اس کو یا ڈرائیور کہیں کیپٹن کہیں ٹرین کا، اس نے اناؤنسمنٹ کیا کہ چونکہ ہم وقت سے 5 منٹ پہلے پہنچ چکے ہیں، اس لیے اب 5 منٹ ہیں آپ کے پاس، آپ چاہیں تو باہر نکل کے ہوا خوری کر سکتے ہیں، کسی نے سگریٹ پینی ہے تو وہ باہر جا کے پی سکتا ہے، چونکہ وقت سے پہلے ٹرین پہنچ گئی تھی۔ تو ایفیشنسی چاہے بس کی ہو یا ٹرین کی یہاں پہ بہتر ہے، لیکن باقی تاریخی عمارات بہت زیادہ ہیں۔ یہاں ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے چرچ کے اندر مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، چرچ وہ لوگ بیچ دیتے ہیں، اور چرچ بھی کافی قدیم قدیم اور اچھے اچھے یہاں بنے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس کو امریکہ کو سیکولر کنٹریز میں ریلیجیس کنٹری کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ کرسچینٹی جو ہے بطور مذہب کے یہاں پہ اس کی ترویج ہے، اشاعت ہے اور اس کی گرپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی ڈالر کے اوپر یہ لفظ لکھا ہوا ہے، وی ٹرسٹ ان گاڈ، کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ باقی یہاں پر یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، اور باہمی ان کا ربط اور تعلق بھی ہے۔ یہاں ہر شخص اپنے طور پر مطمئن ہے، کچھ انڈیویجول انسیڈنٹ ہوئے ہیں، اس کے علاوہ مجموعی طور پر مسلمان آبادی یہاں خوشحال بھی ہے اور خوش بھی ہے۔ یہ چند معلومات تھیں ہمارے اس وزٹ کے حوالے سے۔ پھر ہم نے سفر کیا 22 اپریل کو ملواکی سے شکاگو کا، شکاگو سے پھر ٹرین کے ذریعے ڈیٹرائٹ گئے، ڈیٹرائٹ سے پھر ہم نے سفر کیا کینیڈا کا۔ تو یہاں تک امریکہ کے سفر کا مختصر احوال ہے۔